ذرا آگے بول کر کے یوں کہوں گا، اگر رب کائنات نے ابو بکر صدیق دیا ہے تو چن کر کے دیا ہے، عمر دیا ہے تو چن کر کے عطا کر دیا ہے، عثمان دیا ہے تو چنا ہوا دیا ہے، علی دیا ہے تو چن کر کے عطا فرما دیا، طلحہ اور زبیر بھیجے تو چنے ہوئے عطا کر دیے، حبشے کا کالا بلال دیا تو چن کر کے دیا، ایسا چنا کہ چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ رب کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز چن کر کے عطا فرما دی۔ ایک آپ سے سوال ہے، امام الانبیاء رحمت کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، ساری دنیا کائنات کے نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، اگر اللہ کی ذات ایک میزان لگائیں اور ایک میزان میں سارے نبیوں کی فضیلت، سارے ولی اور غوث، قطب، ابدال کی فضیلت کو اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، دوسرے پلڑے میں محمد مصطفیٰ کی عظمت کو رکھا جائے تو ساری کائنات کی عظمت والا پلڑا کم ہو جائے گا، ان کی فضیلت اور مقام کم ہوگی، محمد مصطفیٰ کی فضیلت اور عظمت بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ایک مختصر سا سوال کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، بڑے حضرات میری طرف توجہ رکھیے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی تشریف لائے، کسی نبی کی زندگی، سیرت، صورت، اقوال، افعال، اطوار کہیں کتابوں میں مکمل نہیں ملے گی، کسی صورت کے اندر بھی، کسی مسلک میں بھی کسی نبی کی زندگی نہیں ملے گی، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک۔ لیکن آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، اول سے لے کر آخر تک اللہ کے نبی کی ساری زندگی محفوظ ہے۔ نبی کا پیشانی کیا تھی ہمیں معلوم ہے، نبی کا پسینہ کیسا تھا ہمیں معلوم ہے، نبی کا چلنا کیسا تھا ہمیں معلوم ہے، نبی کا اٹھنا کیسا تھا ہمیں معلوم ہے، نبی بدر میں کس طرح گئے ہمیں معلوم ہے، نبی تلوار اٹھا کر کے جہاد میں کس طرح جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے، نبی کی ساری زندگی معلوم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کی زندگی معلوم نہیں، کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، چلے جانے کے بعد 500 سال گزرے، 500 سال گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدلی، شریعت تبدیل ہو گئی۔ میاں وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد صرف 500 سال گزرے، سب کچھ بدل گیا۔ ارے یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1500 سال گزرنے کو ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ نماز بدلی ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، نہ قرآن بدلا، نہ نماز بدلی، نہ روزہ بدلا، نہ حج، نہ زکوٰۃ بدلا۔ جس طریقے سے ابتدا سے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر آج تک جس طریقے سے محمد مصطفیٰ نے دین دیا اسی حالت میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ کا سوال ہوگا کہ مولوی صاحب وہاں پہ تو 5 سال 100 سال گزرے، سب کچھ بدل گیا، یہاں کیوں نہیں بدلا؟ تو میں اس کے جواب میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں جھوم کر کے یوں کہنا چاہتا ہوں، میاں اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے، اس کے پیچھے ایک جماعت ہے، اس کے پیچھے ایک کاز ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، ایک جماعت ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ جماعت کون سی ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں اس وجہ سے محمد مصطفیٰ کا دین نہیں بدلا، محفوظ شریعت نہیں بدلی، صحیح طریقے سے محفوظ ہے، اس وجہ سے کہ محمد مصطفیٰ کے پاس ایک جماعت تھی جس کا نام ہے جماعت صحابہ۔ سبحان اللہ۔ کون؟ جماعت صحابہ۔ آواز نہیں آئی۔